السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کتابچہ ہے اس کا مطالعہ جاری تھا۔ جو انحراف آیا، جو تبدیلی آئی، تو اس تبدیلی کے لیے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہوئی ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی، یعنی خلافت سے، شرعیت سے جو ہے ہٹ کر بادشاہیت پر جو ہے اور فرد کی اس کے اوپر معاملہ جا رہا تھا، اور یہ جو ہے اس سے ٹکراتا تھا، اس اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے جو ہے بات ٹکراتی تھی، اور اسلامی دستور سے بھی بات ٹکراتی تھی۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول میں ہمارے مطالعے میں جو بات آئی کہ وہ آزادانہ انتخاب ہونا چاہیے، اگر آزادانہ انتخاب نہ ہو بلکہ خاندان سے خاندان اگر منتقل ہوتا جائے، چاہے وہ خلافتی کے نام پر ہو، بادشاہ، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز شورائی نظام ہونا چاہیے۔ شورائی نظام یہ جو ہے شرعیت کے اوپر جو ہے فیصلے ہونا چاہیے، ایک فرد کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر تیسری چیز جو تھی اظہار رائے کی آزادی۔ اسلامی دستور، اسلامی قوانین کے اندر فرد کو یا اجتماعیت کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور پوری آزادی ہے، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہر اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے ہٹ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی، یہ چیزیں چوتھا اصول جو تھا، جو تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا، یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت اللہ اور خلق دونوں کے سامنے جواب دے، لیکن بادشاہت میں یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھی۔ حالانکہ زبانی طور پر، قولی طور پر جو ہے وہ اللہ کے بندے، اللہ جواب دہ کہتے تھے، لیکن وہ چیز ہٹ رہی تھی۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز کیا ہے؟ بیت المال ایک امانت ہے۔ یہ پانچواں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال اللہ کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے، اور جس میں کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کا ولی کا ہوتا ہے، کہ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی، اپنی ذاتی ضرورت بھر رکھتا ہے، وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ نے اس اصول کو بھی کمال درجے دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا، اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں دریغ نہ کیا، اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمتگار نہ بن سکتے تھے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔
زیادہ کہنے کی جرات ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد اور خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا، اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب حضرت عمر فاروق کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ اللہ اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز اور ناجائز راستے سے دولت آتی تھی اور ہر جائز اور ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خان یغما تھا جس پر ایک ہر کارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر معدل نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ یہ تھا بیت المال کے تعلق سے کہ وہ ایک امانت ہے اور اس میں جو ہے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اگلا چھٹا قانون جو ہے قانون کی حکومت۔ چھٹا حصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی اللہ اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالاتر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف میں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو استغشا کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذہ سے بچ جاتا، لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئی۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے، دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا، تاکہ وہ ظلم و جور کے اعلی کار بن کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ یہ تھا وہ خوف خدا جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں، اور بعد میں جب یہ چیز ہٹ گئی تو زوال آ گیا۔ پھر ساتواں قانون، ساتواں اصول اسلامی دستور کا، حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔ مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا ساتواں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں
پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت اور کردار اور اہلیت اور صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند اور برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیح حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہوگی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ تو یہ وہ اصول تھے اسلامی دستور کے 7 اصول جس سے انحراف ہو رہا تھا، جس کے خلاف ورزی جو ہے بادشاہت میں آ رہی تھی۔ اور یہ وہ اصول تھے جو خلفائے راشدین نے چلا کر بتایا، عمل کر کے بتایا۔ اب امام حسین رضی اللہ کا مومنانہ کردار، یہ تھے وہ تغیرات، جو چینجز جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطہ آغاز تھی، اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھی، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست اور ریاست کے نظام میں کی ہے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ نے اس پر بیعت نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں گے، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے۔ تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اور ان خصوصیات کے مقابلے میں دوسرے تغیرات جنہیں اوپر نمبروار گنایا گیا دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہے، اسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسین بن علی رضی اللہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شہادت قبول کرے اور ان کے بڑا اجر دے، آخرت میں اور جنت عطا کرے۔ تو یہ تھا وہ کتابچہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، جو انہوں نے جو تبدیلی ہونے والی تھی، جو انہوں نے محسوس کیا، تو اس حساب سے انہوں نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے خاندان کی قربانی بھی پیش کر دی تاکہ وہ انحراف و تبدیلی خلافت سے بادشاہت میں جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.